السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آپریشن گڈا پور جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ اس آپریشن میں کتنے لوگ جو ہے وہ ہارے اور کتنے کامیاب ہوئے، ذرا ڈیٹیل سے بیٹھ کے اس کو میں انالائز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے، اس سے فرق کیا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف پہ کیا فرق پڑے گا، پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا فرق پڑے گا، اور بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آئی اوپنر کے طور پہ جو ہے وہ یہ چیزیں کچھ سامنے آئیں گی. تو ذرا اس کو انالائز کریں گے اور یہ آپریشن گنڈا پور میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اندر کی خبر جناب چڑیا لے کر آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، یہ خبر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بنگلہ دیش میں ایک جہاز جو ہے وہ گرا ہے اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. یہ جہاز کیوں گرا اور ہلاکتیں کیوں ہوئی، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، الٹیمیٹلی دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ ناؤ. اور جو بار بار باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوگا، اور میں پچھلے ایک دو دن سے بڑی انٹرسٹنگ، یہ میں آپ سے ایکچولی کہوں گا کہ آپ یہ ضرور کیجیے گا کہ پچھلے ایک دو دن سے میں چند ولاگرز کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے میں وہ والا لفظ نہیں استعمال کر رہا کہ چند ولاگرز جو ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے. جناب گنڈا پور جو ہیں وہ فیل ہو گئے، گنڈا پور کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور گنڈا پور جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میں بڑے اس قسم کی جو ہے وہ باتیں اور دعوے جو ہے وہ کیے گئے، لیکن الٹیمیٹلی جناب آپریشن گنڈا پور جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ایک فارمولا سیٹ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح ہی پورا ہوا. پاکستان تحریک انصاف کو 6 سیٹیں ملیں اور اپوزیشن کو جو ہے وہ 5 سیٹیں مل گئیں. 11 سیٹوں کے اوپر یہ مقابلہ تھا، اور اس کے اندر اس غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جو 7 جنرل نشستیں تھیں ان میں 4 کے اوپر پی ٹی آئی کامیاب قرار پائی، جس میں مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی، نور الحق قادری یہ ان سیٹوں کے اوپر جیتے. مراد سعید کو 26، فیصل جاوید کو 22، نور الحق قادری کو 21، اور مرزا افریدی جن کے نام کے اوپر بہت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا پچھلے چند دنوں سے، بالآخر مرزا افریدی صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جناب نون لیگ کے نیاز احمد، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود اور جے یو آئی کے جو ہے عطاء الحق جو ہے وہ جنرل نشستوں کے اوپر جیتے ہیں. عطاء الحق جو ہیں وہ انہوں نے 18 ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں. پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود نے 17 ووٹ حاصل کی ہیں. خواتین کی نشست پہ پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد، دونوں روبینہ جو ہیں وہ خواتین کی نشستوں کے اوپر جو ہے کامیاب قرار پائیں. روبینہ ناز نے 89، جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے. اور ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور جمعیت علماء اسلام کے دلاور خان جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اچھا، اب اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کل رات کو جو ہے وہ جو ناراض اراکین تھے انہوں نے، جس میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اور اکزئی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا. وقاص اور اکزئی صاحب کی سب سے پہلے ویڈیو آئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب وہ دستبردار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین انہوں نے مل کے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا جناب ہم بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ جو ہے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں. عرفان سلیم صاحب نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا میں ٹوٹے ہوئے دل اور آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ ورکرز کی خاطر سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اچھا، اور ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کہا گیا کہ الیکشن میں جانے سے مراد سعید کی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی. کہا گیا کہ الیکشن میں جانے سے ہمارے 15 ایم پی ایس کے سلپ ہونے کا خطرہ ہے. آج کے سینٹ الیکشن کے بعد مزید حقیقت کھول کے سامنے آئے گی. اچھا، ایک منٹ کے لیے میں مراد سعید کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. مجھے یہ پتہ لگا ہے، کبوتر اندر سے خبر لے کر آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ایک پوری لابی جو ہے ایکچولی مراد سعید کے اگینسٹ کام کر رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ مراد سعید کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ نہ دیا جائے، سینٹ کا الیکشن ان کو نہ لڑوایا جائے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اس کے اندر ایک باہر کے یوٹیوبر بھی بہت ایکٹیو تھے. یہ جی ہاں، یہ میں پی ٹی آئی کے اندر کے حوالے سے خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک باہر کے یوٹیوبر ایکچولی مراد سعید کو ٹکٹ نہیں دلوانا چاہ رہے تھے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے جو ہیں وہ ٹویٹس بھی کروا رہے تھے، اور پوری ایک یہ کیمپین چل رہی تھی کہ مراد سعید کو جو ہے وہ ٹکٹ نہ دیا جائے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ روپوش ہیں، مراد سعید تو ویسے ہی آ کے جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا سکتے، تو چونکہ وہ حلف نہیں اٹھا سکتے تو یہ سیٹ ضائع ہو جائے گی، ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ یہ کسی اور کو دے دیا جائے.
اب یہ جو باہر بیٹھا یوٹیوبر ہے وہ یہ کیوں یہ حرکتیں کر رہا تھا، یا اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا. اور میں چیلے چپاٹوں کہہ رہا ہوں، میں لونڈے لپاڑے نہیں کہہ رہا. چیلے چپاٹے اور ہوتے ہیں، لونڈے لپاڑے اور ہوتے ہیں. تو چیلے چپاٹوں کے ذریعے بیسکلی یہ حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی. یہ کون ہوتے ہیں چیلے چپاٹے؟ یہ چیلے چپاٹے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے ایک بیانیہ بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ان چیلے چپاٹوں کے گروپ کا پوری طرح پتہ ہے، جو بیسکلی باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ پوری طرح وہ کاروائی جو ہے وہ کر رہے تھے. اور ویسے بائی دا وے جب میں یوٹیوبر کہہ رہا ہوں تو بڑا مشہور یوٹیوبر ہے ان کا، تو یہ اس کی جانب سے یہ موو جو ہے مراد سعید کے اگینسٹ ہو رہی تھی. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپریشن گنڈا پور تھا، اس کے دوران میں آپ سے چاہوں گا کہ پچھلے 2-3 دن کی جو ہے نا وہ آپ نے ان کے ویلاگز اٹھا کے دیکھنے ہیں، جس میں بار بار کہہ رہے تھے جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، گنڈا پور صاحب کو سرپرائز ملے گا، ورکر جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے تو اس طرف جائیں گے، ورکر احتجاج کریں گے اور ورکروں کی چلے گی، کچھ نہیں ہوگا. اینڈ میں پتہ لگا کہ ساری غبارے میں سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی. اور ایکچولی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے، جس طرح ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے چپ کر کے، گنڈا پور صاحب نے آبویسلی یہ سارا کچھ آرکسٹریٹ کیا نا، تو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہانی اسی طرح ہی چلی. اور اسی طرح ہی بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ فارمولا سیٹ ہو گیا، اور حکومت کے لوگ بھی جو ہے وہ الیکٹ کروا دیے. یہاں پہ یہ ناراض اراکین جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ تو وہی فارم 47 والے ہیں، یہ وہی سارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح سارا کچھ سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ایک کلیریفیکیشن یہاں پہ دے دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بڑا زبردست ہوا ہے، جناب گنڈا پور نے کمال کر کے رکھتا ہے، یہ کرتا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ہارڈ کور ریالٹی، یہ ہے وہ ہارڈ کور زمینی حقائق جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات میں چند پوائنٹز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہمیں اس سارے عرصے کے دوران، خاص طور پہ وہ لوگ جو ناراض اراکین شامل تھے، ان کی بڑی رسپیکٹ، آبویسلی وہ پارٹی کے کارکن ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن ان کی نہیں چلی، ان کی نہیں سنی گئی. ان کو رو پٹ کے آپ نے جو ہے وہ ان کو سائڈ پہ دے مارا، آپ نے ان کو فارغ کر دیا کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہاں پہ چلے گا مالدار بندہ، جو مالدار ہے، جو پارٹی کو فنڈ دے سکتا ہے، جو عمران خان کے لائر کے لیے جو ہے وہ وکیل کے لیے پیسے نکال سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انہی کے یوٹیوبروں نے جو ہے وہ الزامات لگائے ہوئے ہیں کہ جی ایک ایک لائر کو 50 لاکھ روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں. شبلی فراز صاحب کا نام بھی جو ہے وہ لیا گیا. مجھے میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ انہی کے سائڈ کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہ خبریں دی ہیں. تو ایک بات تو میرے بھائی آج سے ذہن میں رکھیے گا، آج سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گندا ہے پر دھندا ہے، ٹھیک ہے. اور آج کے بعد نا کسی دوسری جماعت کے اوپر انگلیاں مت اٹھانا، کیونکہ آپ لوگ بھی اتنے ہی گندے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ بھی اتنے ہی میلے ہیں آج کے بعد، ٹھیک ہے. آج پاکستان تحریک انصاف والے نا کھل کے یہ بات کہیں گے کہ ہاں جی ساڈی پارٹی بھی جڑے بھی ایم پی اے نے، جو بھی سینیٹرز ہیں، وہ اسی نظام کے ذریعے ہی بنتے ہیں. اور میرے بھائی اب آپ کو ریالٹی چیک ملے گا، اب آپ کو پتہ لگے گا یہ بات کہ وہ شوکت یوسف زئی صاحب نے ایک دفعہ یہ بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بہت سے ایم پی ایز جو ہیں وہ تو سائن کر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایفیڈیوٹ سائن کیے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ یہ جو سویلین بالادستی کی بہت بڑی چھلانگیں مارتے ہیں نا، اب آپ کو پتہ لگا کہ یہ سسٹم کس طرح چلتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے پاکستان میں صرف کے پی کا ایک صوبہ ہے جناب جس میں سویلین بالادستی کے لیے بڑی تگ و دو ہو رہی ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ وکین ہیں. بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے آنکھیں کھولیں، ریالٹی چیک کریں، ادھر بھی یہی حالات ہیں، ادھر بھی سسٹم اسی طرح ہی چل رہا ہے. آج آپ کے جو سینیٹرز ہیں نا، آج ان کی طرف بھی انگلی اٹھا کے اسی طرح ہی کہیے گا تسی بھی فارم 47 والے ہے گے ہو. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس ساری چیز کے دوران، اسے بھی تو فارم 47 ہی کنسیڈر کریں نا. ایک معاہدے کے تحت، ایک ڈیل کے تحت فارم 47 کیا ہے؟ فارم 47 ایکچولی اگر آپ تھیوریٹکلی اگر آپ دیکھیں، ان تھیوری اگر آپ دیکھیں، نظریے کے طور پہ دیکھیں، تو ایک معاہدہ ہوتا ہے نا کہ میچ فکس ہوتا ہے کہ جناب اے والا جتے گا. تو آج سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ آج سے اس کے اوپر بھی ٹک کر کے فارم 47 کی مور لگ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے بعد اب اس نظام کو جب آپ انگلیاں اٹھائیں گے نا اس کی طرف، تو اس میں سب کو شامل کیجیے گا کہ اس میں سب کے سب شامل ہیں ساری چیز کے اندر، اور سب کے ہاتھ اتنے ہی گندے ہیں جتنے باقیوں کے گندے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ، اس بات سے یہ پروو ہو گیا آج سینٹ کے الیکشنز کے بعد، اس پوری لسٹ کے بعد یہ چیز پروو ہو گئی کہ جناب علی امین گنڈا پور نے نا کے پی کے اسمبلی کو یوں کر کے جکڑ کے رکھا ہوا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ناراض اراکین تھے نا، یہ کہتے رہے کہ ہم تو کریں گے نہیں، ہم تو یوں کر کے بندہ لے آئیں گے، وہ لے آئیں گے، اور ہم جناب دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے. اسی بندے نہیں اندر وڑن دے رہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم بندے اندر نہیں گھسنے دیں گے، یہ کہ ووٹ کس طرح ڈال دیں. کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ ایٹ آل، پن ڈراپ سائلنس. بلکہ یہاں پہ تو کئی کارکن اب انہی ناراض اراکین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اتنا پمپ دے کے کہاں سے کہاں کہانی لے گئے، اور اینڈ میں جا کے ختم، سب کچھ ختم. اب آپ یہ لاکھ کہتے رہے ہیں بڑے دکھی دل کے ساتھ، آنکھیں نم ہیں، یہ ہے وہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ساری پریکٹس کا.
سینٹ کے الیکشنز بھی اسی ٹائم پہ ہوئے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ گنڈا پور صاحب نے اسپیکر کے پی اسمبلی نے جا کے جو ہے وہ لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں, پٹیشنیں وغیرہ کی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ نے ڈیل کر لی ہوئی تھی حکومت کے ساتھ کہ 6 آپ کے تو 5 چون کے, تو انہی مخصوص نشستوں کے ذریعے ہی آپ نے ان کو الیکٹ کرایا نا. اب تو یہ ہو نہیں سکتا, اب تو انہوں نے ووٹ بھی ڈال دیا ہے, انہی مخصوص نشستوں کے لوگوں نے انہوں نے ووٹ بھی ڈال دیا ہے. یہ ساری چیز ریورس بیک تھوڑی ہوگی, یہ تو ویسے اب تو ہو گیا. بطور ایم پی انہوں نے یہاں پہ حلف اٹھایا اور اگلے دن جا کے سینٹ میں ووٹ بھی ڈال دیا. دا پروسیس ہیز اسٹارٹڈ ناؤ. تو یہ تو واپس نہیں ہوتا. یہ باقی ساری رنگ بازی ہے, ڈرامے بازی ہے کہ جناب یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, یہ حلف برداری ادھر کس طرح, سب سسٹم اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ گنڈا, تو وہ میں کہہ رہا تھا گنڈا پور صاحب کی گرفت جو ہے وہ پروف ہو گئی کہ جناب کے پی اسمبلی میں سارے ایم پی انہوں نے ڈک کے رکھے ہیں, اور اب آپ اس کے اندر جو مرضی تبدیلی لانا چاہیں, باہر کا کارکن چیخیں مارتا رہے, آپ یہ بار بار کہتے رہیں یہ پی ٹی آئی کے لائلسٹ ہیں. مطلب مثال کے طور پہ یہ جو ان کا مخالف گروپ ہے, جنید اکبر صاحب والا گروپ, عاطف خان والا گروپ, میں دیکھ رہا تھا عاطف خان صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جناب انہوں نے جو اصل امیدواروں کی فہرست تھی وہ جناب چھپائی گئی ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا, انہوں نے خیبر پختونخوا میں پارٹی قیادت کے اوپر جو ہے سینٹ امیدواروں کی فہرست میں رد و بدل کا الزام لگایا. یہ کہا گیا کہ جی کے پی قیادت نے 15 جولائی کو سینٹ امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ عمران خان کو بھجوائی, لیکن بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف اور پارٹی قیادت نے کے پی قیادت کی فہرست بانی تک پہنچائی ہی نہیں, یہ لسٹ وہاں تک پہنچی نہیں. اور پی ٹی آئی کے پی نوٹیفکیشن کے مطابق 7 ناموں کی فہرست عمران خان کو بھجوائی گئی. جنرل سیکرٹری کے پی علی اصغر نے جو ہے یہ فہرست مرکزی قیادت تک پہنچائی تھی. پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے امیدواروں کی فہرست عمران خان تک کبھی پہنچی ہی نہیں تھی. عاطف خان نے پی ٹی آئی کے پی کے سینٹ امیدواروں سے متعلق فہرست بھی جاری کر دی, اور فہرست میں یہ جو نام آئے مراد سعید, عرفان سلیم, فیصل جاوید, اظہر مشوانی, خرم ذیشان, نور الحق قادری اور اعظم سواتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اظہر مشوانی, خرم ذیشان اور عرفان سلیم صاحب, ان کے جو نام نکالے گئے, ٹھیک ہے, ان کے نام نکالے گئے تو کوئی بولا کیوں نہیں؟ کہے نا, پھر آج ڈکلیئر کریں. آج یہ جماعت یہ سلمان اکرم راجہ کی اور جو بیرسٹر گوہر کی ہے, اگر اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے تو کہیں جا کے جناب یہ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے, ان لوگوں کے خلاف پارٹی ایکشن لے. علی امین گنڈا پور کے یہ جو آپریشن گنڈا پور ہوا ہے, لے اس کے اگینسٹ ایکشن. نہیں, ایکشن بھی نہیں ہو رہا. تیسرا میرا سوال اس ساری چیز کے اوپر ہے, بھائی عمران خان کی بہنیں تو جا کے اندر ملتی رہی ہیں, وہ تو جا کے ملاقات کرتی رہی ہیں, وہی آ کے باہر آ کے اناؤنس کر دیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ 6 نام جو ہیں وہ فائنل کیے ہیں. انہوں نے تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. انہوں نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ چپ کر کے کیوں بیٹھی رہی؟ یہ ساری گیم جو ہے آپ نے سلمان اکرم راجہ کو اور بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈا پور کو کھیلنی دی. یہ باقی لوگ کیوں نہیں بولے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ملاقاتیں نہیں ہوئی, ملاقاتیں نہیں, باقی ساری ڈیٹیلز تو وہ اندر سے لے کر آتی ہیں نا. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, یہ کہا ہے. تو یا تو پھر ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ان تمام ناموں کے اوپر کنونس کر لیا گیا, اس لیے کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں. اب آپ لاکھ پٹتے رہے اس کے اوپر کہ جی وہ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ کیوں سلیکٹ کر لیا ہے. اب سمجھ آتی ہے. اب میں تو کئی تجزیہ کاروں کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پھر اگر میچ فکس ہے تو اس میچ فکس کے اندر عمران خان صاحب بھی انوالوڈ ہے. اس آپریشن گنڈا پور کا حصہ عمران خان صاحب بھی ہیں, جنہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میری رلو آنکھیں گئی پر میرے تے نہ آنا. اچھا, یہ عمران خان صاحب کی ایک پرانی عادت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان کی پرانی عادت ہے. بہت سے کڑوے گھونٹ جو ہے نا وہ اپنے نمبر 2 نمبر 3 کو کہتے ہیں تو پیلا میرے ہل نہ لے کے, میرے پاس آئے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے تو پتہ نہیں تھا میرے یہ کیا ہوگا. جبکہ ہر چیز کے اندر عمران خان صاحب خود انوالوڈ ہوتے ہیں. آج میں بار بار یہی سوال کرتا ہوں, یہ سارے کے سارے یوٹیوبر جو ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف ہیں, گنڈا پور کو گالیاں دے رہے ہیں, گنڈا پور بڑا پیڑا, گنڈا پور نے یہ کر دیا, گنڈا پور نے وہ ہٹاؤ. عمران خان صاحب سے کہیں نا ہٹائیں, جائیں جا کے عمران خان صاحب کی بہن اندر جائیں, جا کے اگلا سوال عمران خان صاحب, عمران خان صاحب یہ دیکھیں گنڈا پور نے یہ کیا ہے. خان صاحب 1 منٹ میں کہے جی میری طرف جا کے باہر سے اعلان کر دو علی امین گنڈا پور آج سے پی ٹی آئی کا چیف منسٹر نہیں ہے. چلو ایک جملہ ہی بولنا ہے, ایک جملہ بولنا ہے نا. علیمہ خان صاحبہ نے ایک جملہ بولا تھا کہ جی مجھے تو لگتا ہے میرے بھائی کو مائنس کر دیا گیا, یاد ہے, ایک طوفان آ گیا تھا پورے پاکستان کے اندر. آج علیمہ خان صاحبہ جائیں اندر, جا کے عمران خان کے منہ سے یہ جملہ لیں اور باہر آ کے اناؤنس کر دیں کہ جی گنڈا پور آج سے پی ٹی آئی کا چیف منسٹر نہیں ہے. میں پی ٹی آئی کے پی کے تمام ایم پی ایس کو کہتا ہوں اس کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں, کر دیں. مجھے اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورے یہ جو میچ فکسنگ ہے اس میں آپ بھی ملوث ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہوگی ذرا 1 منٹ کے لیے. اب اس سے فائدے کیا ہیں؟ گنڈا پور صاحب نے اگر تو وہ جو کوئی پلان تھا اور اس پلان کے مطابق یہ سارے الیکشنز ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی جو گڈ ول ہے نا سسٹم کے ساتھ نہیں سسٹم کے ساتھ وہ اور بڑھا لی ہے.
اور وہ اس پورے سسٹم کے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. گاڑی ہوتی ہے نا جس طرح گاڑی کے اندر آپ اچھے سے ٹائر لگا لیں, اچھا سا باڈی کلر اس کو دے دیں, بڑے خوبصورت دروازے, اندر سیٹنگ بڑی زبردست, ایئر کنڈیشن اور کروز کنٹرول اور کیمرہ سارا کچھ لگا دیں. پائن گڈی جب انجن ہی نہیں ہوئے گا نا, گڈی نہیں چلنی, جو مرضی کر لیں آپ. تو گنڈا پور صاحب نے اس پورے سینٹ کی ایکسرسائز کے بعد نا پورے سسٹم کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ جناب میرے تو ودیا انجن کوئی نہیں جائے گا. 6 سلنڈر V8 کمال ہائیبرڈ, پٹرول بھی بچاتا ہے اور کارکردگی بھی بڑی اعلیٰ دیتا ہے. تو آپ کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو, یہ سسٹم کے مطابق گنڈا پور صاحب چلیں. اور دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ کہ جناب آپ کو جب کوئی چیز پیڑی لگے تو آپ کہیں یار اچھا اے کام کرو جی چیف منسٹر نے جوتیاں مارو بہ کے. میرے بھائی اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں نا, آپ لوگوں کی ایک بڑی گندی عادت ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ مارتے ہیں جوتیاں منسٹروں کو, آپ جوتیاں مارتے ہیں چیف منسٹرز کو. بزدار صاحب بھی جب یہاں پہ تھے نا, اور شہباز گل جب اس وقت ان کا ترجمان ہوا کرتا تھا, تو وہ ہمیں بیٹھ کے 3.5 سال ساڑھے کان پاک گئے اسی بتا کے کہ جناب عثمان بزدار جیسا ہیرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب وہ نکل گیا, شہباز گل بھی نکل گیا, عثمان بزدار بھی نکل گیا, اب ہمیں بیٹھ کے وہ مجھے وہ بڑا ہی پیڑا سی, اوئے ہوئے 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 بڑا ہی پیڑا سی, ساڑھے تو بس نکلتا سی, انہوں چھتر ماری ہے. تو 3.5 سال بیٹھ کے اسی شخص کو بیٹھ کے آپ ڈیفینڈ کرتے رہے. اس کے بعد گنڈا پور صاحب کو جب بنایا, مجھے آج بھی یاد ہے گنڈا پور کو جب چیف منسٹر بنایا, اے کہتے تو اوئے ہوئے 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 کیا زبردست چیف منسٹر ہے, ایس تو بہتر چوائس ہو ہی نہیں سکتی عمران خان. ماچو آدمی ہے, دبنگ آدمی ہے, اے کھا جائے گا, او کر دے گا, اے کر دے گا. 1 سال لگا ہے, بلکہ 1.5 سال لگا ہے. سارے لائنز کھڑے ہو گئے, انہوں گالا کاٹ دے پے. وہ ان کا باہر بیٹھا یوٹیوبر بھی, اور یہ باقی سارے چیلے چپاٹے بھی بیٹھ کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے. مجھے تب کس بات کی چڑھتی ہے, وہ اس بندے کی گل کیوں نہیں کرتے جنہیں لایا. عثمان بزدار جس نے لگایا اس کے بارے میں نہیں بات کرتے, گنڈا پور کو جس نے لگایا اس کے بارے میں نہیں بات کرتے, وہ محمود خان کو جس نے لگایا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, اس کو پرویز کھٹر کو جس نے لگایا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی تمام چوائسز غلط ہوتی ہیں. جیڑا چیف منسٹر تسی لایا پیڑا ہی لایا. کبھی یہ نہیں سوچتے, وہاں جا کے منہ نہیں کھولتے, وہاں جا کے منہ کے اوپر کگھی لگ جاتی ہے ان کی. کیوں کگھی لگ جاتی ہے کہ نہ عمران خان نے کچھ نہیں کہنا, عمران خان کی چوائسز پہ کچھ نہیں کہنا, اور نیچے انہوں مارو چھتر کڈو اور میرے جوتی پھڑا انہوں اور مارو انہوں. عمران خان کو کچھ نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ ٹریفک آنی ہوتی ہے وہاں سے, کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹریفک چاہیے ہوتی ہے, اس وجہ سے کچھ نہیں بولتے. تو بھائی یہ دوگلا پن نہیں چلے گا نا. یا تو آپ کہیں منہ سے بولیں کہ جی عمران خان نے علی بن گنڈا پور کو لگایا, بڑا ہی پیڑا کتا. گنڈا پور بھی بہت خراب ہے, عمران خان بھی بہت خراب ہے. گنڈا پور بہت خراب ہے, عمران خان بہت اچھا ہے. تو لایا کن نے گنڈا پور کو, کس نے چیف منسٹر بنایا وہاں پہ؟ اس پہ چپ ہو جاتے ہیں. بیرسٹر سیف کو برا بلا کہیں گے, بیرسٹر سیف کو ایکسیپٹ کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے. اچھا ہر دفعہ بولیں گے یہ کس طرح چلا جاتا ہے, بیرسٹر سیف اندر کس طرح چلا جاتا ہے, عمران خان سے ملنے کے لیے کس طرح چلا جاتا ہے. عمران خان صاحب اگلی دفعہ اپنی بہن کو کہہ دیں آج کے بعد میں بیرسٹر سیف کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, کہہ دیں. علیمہ خان صاحبہ باقی چیزیں اناؤنس کر دی ہیں, یہ بھی کر دیں کہ میرا آج کے بعد بیرسٹر صاحب سے کوئی تعلق نہیں, خبرداری میرے پاس نہ آئے ملنے کے لیے, کہہ دیں. نہیں کہتے. سوچیں نا کیوں نہیں کہتے, کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم اسی طرح ہی چلتا رہے. ہاں اب اس ساری چیز کے بعد یہ سارا کچھ جو کچھ ہو گیا, اب اس میں فائدے کیا ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی رعایتیں نکلوا لیں اب سارے سسٹم میں سے. یہ ہے اصل حقیقت, اور یہ ہے ہارڈ کور پالیٹکس. تو خیالات کی دنیا سے باہر آ جائیے. یہ جو آپ لوگ سویلین بالادستی اور یہ ساری چیزوں کی جو تحریکیں چلا رہے ہیں نا, اصل حقیقت یہ ہے. یہ 6 سینیٹر جس طرح منتخب ہوئے ہیں, یہ ہے جس میں پیسہ بھی چلتا ہے, جس میں وہ لوگ جو اس صوبے سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی لا کے سینیٹر بنایا جاتا ہے, اور یہی گراؤنڈ ریالٹی. اور سارے ایم پی یوں ٹک کر کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑے یہاں پہ پچھلے 2-3 دن سے ہم باتیں سن رہے تھے, جناب دیکھنا اندر کھاتے جو ہے وہ یوں ہو جائے گا, اور جناب یوں کر کے ورکر جو ہیں وہ اس طرف ہو جائے. اور بھائی کوئی ورکر کی قدر نہیں کرتا یہاں پہ. آپ کے یہاں بھی کتنی کو ورکروں کی قدر کر لی دیکھ لیا ہم نے. وہ بیچارہ وہ چیکا ماردا پہ عاطف خانوں کے پہ ایسے لسٹ ہی نہیں کی, یہ تو وہ لسٹ ہی نہیں تھی جو ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کے پی کی قیادت کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ جناب یہ تو وہ لسٹ ہی نہیں ہے جو نام الیکٹ ہو گئے. تو بھائی اگر نہیں ہے تو فراڈ ہو رہا ہے تو کرو ریزائن. اب 2 ہیں استعفے, اب کہو کہ جی نہیں یہ تو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتے. اسد کیسر صاحب کو بھی اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں, بھائی ان کا وزیر بنا ہوا ہے,
اسد کیسے صاحب کریں ریزائن. عارف علوی صاحب کے بارے میں عارف علوی صاحب جناب وہ پچھلے دن آیا جناب میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں غصے سے اٹھ کے چلے گئے, پائنون واپس لے آیا انہوں نے کہا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ کا, یہ ہوا ہے سارا کچھ, اب کریں اس پہ رجسٹ, آئیں باہر. سلمان اکرم راجہ صاحب کو ویسے بڑا غصہ چڑھتا ہے, بڑی تپ چڑھتی ہے, عالیہ حمزہ کے اوپر تپ گئے, میڈیا کے اوپر تپ گئے کہ میں چھوڑوں گا, معافی مانگنی پڑے گی. کتنے معافی, کیڑی معافی مانگی کسی نے معافی؟ آج سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی, وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, وہاں پہ بھی صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی, لیکن دس ٹائم سلمان اکرم راجہ صاحب واز ویری کول اینڈ کام اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ کہ بڑے کول اینڈ کام کمپوزر کے ساتھ جو ہے انہوں نے ساری گفتگو کی. تو یہ بھائی اصل حقیقت ہے, خیالات کی دنیا سے باہر آئیے, گالیاں دینے ہیں دیں ان لوگوں کو, لیکن یہی اصل پالیٹکس ہے. فارم 47 والے بولتے رہے ہیں چور ڈاکو لٹیرے, آج جا کے جب رات کو سوئیں گے نا, پی ٹی آئی کے فالوور جب رات کو سوئیں گے تو سونے سے پہلے آخری خیال اپنے ذہن میں لے کر آئے, ہم لوگوں نے چور اور ڈاکوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر کے اپنے سینٹر الیکٹ کروائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوچتے سوچتے سوئیے گا جا کے. بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے گفتگو ہوگی, ٹائم کافی ہو گیا. اللہ حافظ.